عزیز طلباء و طالبات آداب. آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر بیولوجی کے فرسٹ چیپٹر یعنی انٹروڈکشن ٹو بیولوجی ہے. اس میں ہم پہلا ٹاپک آج اسٹڈی کریں گے جو کہ ٹاپک ہے بیولوجی کا انٹروڈکشن. بیولوجی کیا چیز ہے؟ میٹرک سے آپ آگاہ ہوں گے کہ بیولوجی کا جو ورڈ ہے 2 گریک ورڈز کا مجموعہ ہے، بایوس اور لوگوس. بایوس کا مطلب زندگی ہے، لوگوس کا مطلب اسٹڈی ریزننگ ہے. تو اس کا لفظی مطلب یہی ہوا کہ زندہ چیزوں کا جو مطالعہ ہے، دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگز از نون ایز بیولوجی. میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ بیولوجی محض زندہ چیزوں کا مطالعہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اونلی دی اسٹڈی آف لیونگ تھنگز، رادر in this branch we also study some non-living factors which affect the living things. تو در حقیقت ہم اس بیولوجی میں محض زندہ چیزوں کو نہیں پڑھتے بلکہ کچھ مردہ عوامل کو بھی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ براہ راست زندہ چیزوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. وہ فیکٹرز کیا ہیں؟ آپ انوائرمنٹل مختلف فیکٹرز دیکھ سکتے ہیں جیسے پانی، ہوا، ٹمپریچر، نمی. یہ سارے وہ عوامل ہیں جو زندہ نہیں ہیں لیکن زندہ چیزوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ہم بیولوجی میں ان کو بھی پڑھیں گے. اسی طرح سے وائرسز ہیں. وائرسز ایز پر biological definition, these are not living things, but we also study viruses in biology because they affect the living things. تو ہم بیولوجی میں وائرسز کو بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ زندہ چیزوں کو براہ راست متاثر کرتے ہوتے ہیں. اب بیولوجی میں ہم زندہ چیزوں کے متعلق کیا پڑھیں گے؟ کون سے پہلوؤں کو پڑھیں گے؟ بیولوجی اسٹڈی تو ہے لیونگ تھنگس کی، تو کیا کیا چیزیں ہم زندہ چیزوں کی پڑھیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آل دا اسپیکٹس آف لائف وڈ بی اسٹڈیڈ ان دا بیولوجی. مطلب زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہم بیولوجی میں کریں گے. مثلاً کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، زندگی کی پیچیدگی کیا ہے، زندگی کی اقسام کیا ہیں، مطلب کہ بایو ڈائیورسٹی اسپیشیز کتنی ہیں، وہ ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ جانداروں کی اندرونی ساخت، بیرونی ساخت، جانداروں کے مختلف سسٹمز جیسا کہ ریپروڈکشن، ان کی ہومیوسٹیسس، اور اس طرح کے ان کا ایوولوشن کہ کس طرح سے اسپیشیز ایوالو ہوئیں. غرض یہ کہ ہم تمام تر سوالات جو زندہ چیزوں کے متعلق پیدا ہوتے ہیں اور تجربات و مشاہدات کی حد تک وہ آتے ہیں، ہم ان تمام عوامل کا، ان تمام پہلوؤں کا مطالعہ کریں گے. اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو زندہ چیزیں ہیں یا لائف ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ کیا چیز ہے. تو یہ ایک بہت کمپریہنسو تھنگ ہے جس میں یہ احاطہ کرنا بیولوجسٹ کے لیے ناممکن ہے کہ ہم کس چیز کو لائف کہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی جو زندہ چیزیں ہیں وہ بھی نان لیونگ میٹیریل کی بنی ہوئی ہیں، لیکن اس میٹیریل کی آرگنائزیشن، اس میٹیریل میں پیچیدگی اس طرز کی ہے کہ اس کی وجہ سے زندہ چیزوں میں کچھ ایسی خصوصیات، کچھ ایسی پراپرٹیز شو ہو رہی ہیں جو عام مردہ چیزوں میں ظاہر نہیں ہوتی. تو اب بھی یہ ہے کہ کس لیول کی اگر تنظیم ہو، کس لیول کی پیچیدگی مادے میں آ جائے تو اس کو ہم زندہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. مثلاً ایک کیمسٹری کی لیب میں آپ ایک ٹیسٹ ٹیوب لیں اور اس میں آپ مختلف ریئیکٹنٹس مکس کریں اور آپ ان کو ذرا ہیٹ کریں تو اس میں کیمیکل ریئیکشنز شروع ہو سکتے ہیں جس کی کوئی پروڈکٹ بن سکتی ہے. کلر چینج ہو سکتا ہے پروڈکٹ کا جو انیشل ریئیکٹنٹ تھے اس سے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ عوامل وقوع پذیر ہو سکتے ہیں جیسے ہیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے تو ایکسوتھرمک ریئیکشن کی صورت میں. تو اب جو وہ چیز بن رہی ہے اور اس میں ٹیسٹ ٹیوب میں جو ریئیکشن چل رہا ہے تو اس مادے کی اس کیفیت میں، اس ریئیکشن میں بھی کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں. تو کیا ہم اسی کو بھی لائف کہہ دیں؟
یا نہ کہیں، تو یہی بات کہ بھی کس لیول پر جا کر جو یہ نان لیونگ میٹیریل ہے کس لیول کی وہ منظم حالت میں آتا ہے اور کس لیول کی پیچیدگی میں آتا ہے، اور اس سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اس پیچیدگی کی صورت میں، کہ تب ہم جا کے اس کو لائف بولیں۔ تو بہرحال دوسرا ایک اور پہلو ہے کہ بیالوجی میں جو ہم لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ لائف کے میننگ کیا ہیں، لائف کا پرپز کیا ہے، کہ زندگی کیوں آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سوال ہماری پہنچ سے باہر ہیں، کیونکہ ہم تجربات و مشاہدات کی روشنی میں یہ چیز واضح نہیں کر سکتے، اور یہ سوالات مذہبی لوگوں، علماء کرام یعنی، اور اس کے علاوہ جن کو ان مذہبی علماء کو تھیالوجینز بھی بولیں گے، اور اس کے علاوہ جو فلسفے کے ماہر ہیں وہ اس سوالوں کے مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں، وہ جوابات دیتے ہیں۔ بیالوجی کا بہرحال اس سے تعلق نہیں ہے۔ بیالوجی صرف یہ دیکھے گی کہ جو زندگی ہے تو زندگی کی نوعیت کیا ہے، زندگی کے پروسیس کیسے چل رہے ہیں، بس اتنے تک۔ تو اب زندہ اور مردہ چیزوں کا کوئی بیسک ڈیڈ لائن یا ایک سمجھ لیں گے وہ ڈیفرنس تو نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جو زندہ چیزیں ہیں وہ مادے کی وہ کیفیت ہیں کہ جس میں انتہا کی پیچیدگی اور منظم پن پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مادے کی اس حالت میں کچھ ایسی خصوصیات نمودار ہو گئی ہیں جو اس مادے یعنی زندہ چیز کو مردہ چیز سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس پیچیدگی کی صورت میں زندہ چیزیں ارد گرد کی ماحول کو رسپانس دینا شروع کر دیتی ہیں، گروتھ کرنا شروع کر دیتی ہیں، ارد گرد سے انرجی اور فوڈ کو اپنا حصہ بنا لیتی ہیں، میٹابولزم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں خصوصیات منتقل کرنے کے لیے جینز پائی جاتی ہیں، ریپروڈکشن کر سکتی ہیں جاندار چیزیں، اور یہ ایک قسم کا مادہ ہی ہے، میٹیریل بھی ہے، لیکن اس کی منظم پن سے یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو عام نان لیونگ تھنگز ہیں ان میں یہ خصوصیات بیک وقت نہیں ملتی، اور وہ زندہ چیز سے قدرے ان آرگنائزڈ اور سمپل میٹیریل ہے ایز کمپیئر ٹو دس لیونگ میٹیریل۔ تو بہرحال جب اس پیچیدگی تک مادہ پہنچ جاتا ہے اور اس میں یہ تنظیم چل رہی ہو اور اس طرح کا میٹابولزم چل رہا ہو جس سے یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں جو مردہ چیزوں میں عموماً نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز زندہ ہے، اور بیالوجی میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی اسٹڈی کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج بیالوجی کا تعارف، زندگی کا مطلب اور اس کے علاوہ زندگی کے مختلف پہلو جو ہم بیالوجی میں مطالعہ کر سکتے ہیں ان سب کی معلومات آپ کو ملی ہوگی۔ تھینک یو، گڈ بائے۔